بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رضوی حیدرآباد نیوز کی جانب سے توجہ طلب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح بدھ کو پھر آپ کی خدمت میں توجہ طلب پیش کر رہے ہیں، اور ہم کیونکہ موضوع آپ کی تجاویز کے مطابق رکھتے ہیں، مگر اس مرتبہ کیونکہ کرونا جو ہے وہ اس سے زیادہ الارمنگ، اس سے زیادہ امپورٹنٹ، اس سے زیادہ خصوصی موضوع ہو نہیں سکتا۔ کرونا نے جہاں پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک عجیب صورتحال پیدا کر دی ہے، اور بالخصوص انڈیا کی صورتحال نے، اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ انڈیا کی صورتحال نے پوری دنیا میں عجیب صورتحال، تشویشناک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ انڈیا میں سوشل میڈیا پہ جس طرح چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، بلکہ اب تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بھی بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ کرونا پہ انڈیا کی صورتحال کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ میں یہ کہوں تو بجا نہ ہوگا کہ گزشتہ سال سے جو کرونا کی صورتحال تھی، اور بالخصوص انڈیا گریجولی جو ہے فرسٹ رو کے بعد سیکنڈ رو میں انڈیا جو ہے سیکنڈ نمبر پہ آیا تھا، اور مثلا اس کی کرونا کی تباہ کاریوں کے حوالے سے سیکنڈ نمبر پر آ گیا تھا۔ جیسے میں اس سے پہلے بھی 2020 میں جون جولائی میں نے اپنے پروگرام میں ایک جائزہ پیش کیا تھا کہ دنیا میں کرونا کی صورتحال کیا ہے، تو اس وقت جو ہے امریکہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ تھا اور انڈیا کہیں پیچھے تھا، وہ اس اب والی پوزیشن میں کہ دنیا میں وہ کرونا کی تباہ کاری کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے انڈیا، جبکہ دنیا میں اس وقت صورتحال یہ ہے، دنیا کے 220 ممالک کی بات کر رہا ہوں، 220 ممالک میں 14 کروڑ سے زیادہ جو ہیں وہ کیسز رپورٹ ہوئے، اور ان میں سے 12 کروڑ سے زائد جو ہیں وہ صحت یاب ہوئے، اور 31 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ ہلاکتیں ہیں پوری دنیا میں۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ ایسی جو ہے کنڈیشن کبھی بھی کسی بھی وبا سے اس قسم کی صورتحال پیش نہیں آئی، اور اس قدر جو جانی نقصان اور مالی نقصان کسی بھی وبا نے آج تک دنیا میں نہیں کیا جتنا کرونا نے کیا ہے۔ تو اب کیونکہ اس کے بعد میں پھر پورے جو ہے کنٹری وائز جائزہ لوں گا، میں سب سے پہلے ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ویسے تو الحمدللہ ہم جو ہیں پوری دنیا کے مقابلے میں پاکستان 31ویں نمبر پر ہے، مثلا ہم ابھی 31ویں نمبر پر ہیں، 31 سے اوپر 30 اور یہ جو 30 ممالک جو ہیں وہ کرونا کی تباہ کاریوں میں مبتلا ہیں۔ نقصانات یقیناً ہمارے ہاں بھی ہو رہے ہیں، مگر فرسٹ رو اور سیکنڈ رو میں نہ صرف حکومت کی جانب سے اقدامات، بلکہ پبلک کے تعاون وہ بھی شامل حال رہا، اور کرونا کو جس طرح سے ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ رو جو تھی اس سے ہم نہ صرف پاکستان کو بلکہ پاکستان کے شہریوں کو جو ہے وہ بہتر انداز میں نکال لیا، مگر اب صورتحال بہت مختلف ہے۔ ہم کیونکہ ایک طرف تو یہ ہمارا نادان پڑوسی ہے جسے بھارت کہا جاتا ہے، انڈیا کہا جاتا ہے اور ہندوستان کہا جاتا ہے، یہ شاید واحد ملک ہے دنیا میں جس کے تین نام ہیں، اور اسی طرح سے ایک طرف افغانستان ہے۔ افغانستان کی صورتحال بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ افغانستان کی وجہ سے بھی ہم بالخصوص پاکستان کو بہت جو ہیں وہ بہت زیادہ حساس قسم کے اقدامات لینے پڑتے ہیں، اور نہ صرف حساس قسم کے اقدامات لینے پڑتے ہیں، اگر افغانستان ڈسٹرب ہوتا ہے
تو اس کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی وقت میں ایران تھا، اب الحمدللہ ایران سے ہمارے معاملات جو ہیں بہت بہتر ہیں، اور وہ جو صورتحال دنیا کے معاملات کی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ایران کے ساتھ ہمارے معاملات میں اونچ نیچ آتی تھی، اب وہ معاملات کسی حد تک بہتر ہونے لگے ہیں۔ تو میں ان سارے حالات کا ذکر کرنے کا مقصد میرا یہ کہ حکومت کو تو اپنے اقدامات لینے ہی لینے ہیں، مگر حکومت کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ کرونا کو سیاست کی جگہ نہ لیں، اس کو سیاست نہ سمجھیں کہ یہ کرونا پہ کوئی کسی قسم کی سیاست کی جا سکتی ہے۔ تو مہربانی کر کے کرونا والے معاملات میں جیسے ابھی انڈیا کی صورتحال دیکھتے ہوئے دنیا ایک بار پھر ایک پیج پہ آ گئی، اور تمام ممالک نے، بڑے ممالک نے، طاقتور ممالک نے، اور پاکستان نے بھی انڈیا کو جو ہے وہ تعاون کی یقین دہانی کرائی، میڈیسنز کی یقین دہانی کرائی، وینٹیلیٹرز کی یقین دہانی کرائی ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے گاڑیوں کی یقین دہانی کرائی ہے، انہیں اپنی طرف سے آفر بھیجی ہے کہ ہم یہ سارا کچھ آپ کی اس قسم کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ کسی حد تک یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک پیج پہ آنے لگی ہے۔ تو میری اس حوالے سے حکومت سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کو، کرونا کے معاملے کو، مطلب کووڈ-19 کے معاملے کو سیاست سے علیحدہ رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ شہریوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بہن بھائی اور محبت کرنے والوں کا خیال کریں، اور نہ صرف وہ خود اس کا جو اس کے لیے جو طے کر دیا گیا ہے کہ کووڈ کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہونا ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے تو ڈسٹینس رکھنا ہے، اور ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ہاتھ، منہ، پیر، اس کی صفائی رکھنی ہے، اور اس کا مطلب صفائی رکھنی ہے۔ دوسرا یہ کہ جی بلا ضرورت، اب کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور گھر کے اندر رکھنا ہے، اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں گے تو یہ بہتر بات ہوگی، کل کو کرونا کوارنٹائن کرائے گا تو وہ بہت ہی تشویشناک بات ہوگی۔ نہ صرف وہ تشویشناک آپ کے لیے ہوگی، بلکہ وہ تشویشناک آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے، آپ کے گھر کے افراد کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائی اور عزیز و اقارب، دوست احباب کے لیے ہوگی۔ تو میں اسی کے ساتھ ایک بریک پہ جاؤں گا، اور یہ عرض کرتے ہوئے کہ خدا را اپنے اوپر، اپنے دوستوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ رحم کریں، اور جو کووڈ-19 کے لیے جو اصول وضع کر دیے گئے ہیں، ان اصولوں پہ پابندی کے ساتھ جو ہے بڑی بغیر کسی اس کے ساتھ جو ہے عمل کریں، خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہمارے اس توجہ طلب کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پہ لائک کیجیے گا، اور اپنی تجاویز دینا نہیں بھولیے گا۔ تو بات ہو رہی تھی کرونا کی، تو ناظرین ہم جو ہمارا محل وقوع ہے، ہمارے گرد جس قسم کے ممالک ہیں، اس کا تو اندازہ آپ کو، اور پھر دنیا میں جو طاقت کا توازن تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور وہ اس میں روزانہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کووڈ-19 کو لے کے چل رہے ہیں۔ کووڈ-19 میں میرا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی
بڑی خصوصی عنایت رہی ہے. وہ کیوں عنایت رہی ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے دنیا کے اس کووڈ والے جو سیٹ اپ جو ریسرچ ہو رہی ہے, جو فیگرز کیلکولیٹ کی جا رہی ہیں, جو ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے, اس میں ہم 31ویں نمبر پر ہیں. اور ماشاء اللہ جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ اس کے لیے آپ نے یقیناً جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے بھی کئی ایک پروگرامز میں کئی ایک اینکرز نے جو بڑے معروف اور نامور اینکرز ہیں, انہوں نے کہا کہ جی سعودی عرب میں بالخصوص مکہ مدینہ میں جو ہے وہ آج تک کوئی کیس رپورٹ ہی نہیں ہوا ہے, جبکہ سعودی عرب میں ہے کرونا مگر وہاں کوئی ایسی تشویشناک صورتحال نہیں ہے. تو میں عرض کروں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ میں ایک ڈیٹا پیش کروں گا. اس ڈیٹا میں میں نے امریکہ جو ہے وہ اس ڈیٹا کے حساب سے پہلے نمبر پہ. امریکہ میں اب تک جو ہیں تقریباً 3 کروڑ سے زائد جو ہیں وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ 5 لاکھ سے زائد جو ہے اموات ہو گئی ہیں. اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت میں, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ کرونا سے جو جانی نقصان ہوگا وہ تقریباً 2 لاکھ ہوگا. ان کی ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ جانی نقصان ہو چکا ہے. اسی طرح سے انڈیا نے بڑے کم وقت میں 1 کروڑ سے زائد جو ہے 1 کروڑ 70 لاکھ سے کے قریب اس سے بھی زائد جو ہیں وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور جو ہے 1,97,000 سے زائد جو ہے اب تک انڈیا کی جو ہے وہ اموات ہیں, موت ہو چکی ہے. اسی طرح سے برازیل ہے, برازیل میں جو ہے وہ 1 کروڑ سے زائد جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہوئے, اور جناب 39 جو ہیں وہ 1000 جو ہیں مطلب 3,09,000 سے زائد جو ہیں وہ برازیل میں جو ہے اب تک نقصان ہو چکا ہے. اسی طرح فرانس کی بھی صورتحال جو ہے وہ کہیں پیچھے نہیں رہی, اور وہ 55 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ وہاں پہ کیسز رپورٹ ہوئے, اور 1 لاکھ سے زائد جو ہے اب تک وہاں اموات ہو چکی ہیں. رشیا میں کوئی 47 لاکھ سے زائد جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہوئے, اور 1 لاکھ جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ اموات ہو چکی ہیں. ٹرکی کی بھی صورتحال تشویشناک ہے, مگر اموات ٹرکی میں کم ہیں, وہ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ کم ہے. کوئی 44 لاکھ سے زائد وہاں پہ کیسز رپورٹ ہوئے, اور کوئی 3,800 جو ہیں وہ وہاں پہ اموات ہیں. کوئی 38,000 جو ہیں اموات ہوئی ہیں ٹرکی میں. یو کے میں بھی صورتحال بدستور خراب ہے, اور یو کے میں جو ہے 44 لاکھ کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے, اور 1 لاکھ کے قریب جو ہے اب تک اموات ہو چکی ہیں. اٹلی میں 39 لاکھ جو ہیں وہ کیسز رپورٹ ہوئے, اور 1 لاکھ کے قریب وہاں بھی اموات ہو چکی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب اس صورتحال کو اگر آگے لے کے چلتے ہیں تو میں, کیونکہ کسی وقت میں یہ بلیم دیا گیا تھا کہ جو ہے یہ سب چائنا کی طرف سے آیا ہے, چائنا جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے. چائنا اس وقت دنیا کے نقشے پر, دنیا کی یہ جو کیلکولیشن ہے, یہ کیلکولیشن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن والے کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن کا جو ہے WHO اس کی کیلکولیشن ہے, اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک فورمز اس کی کیلکولیشن کر رہے ہیں. تو اب چائنا جو اس وقت جو ہے وہ کوئی دنیا کے نقشے پہ 95 نمبر پر ہے, 95 نمبر میں, اور ان کا اس وقت کا جو ڈیتھ ٹول تھا وہ اب تو بڑا معمولی سا وہاں صورتحال آلموسٹ نارمل ہے. یہ بھی کہا گیا لوگوں کی طرف سے کہ اسرائیل میں
اسرائیل میں جو ہے وہ ایک بھی کرونا کا کیس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اسرائیل میں جو ہے وہ 83,000 جو ہیں وہ کیسز ہوئے اور 6,354 جو ہیں وہ اموات ہو چکی ہیں اب تک اسرائیل میں. میں ان ساری باتوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر بھی اگر ان 222 جو کنٹریز ہیں ان کنٹریز کا جائزہ لیا جائے تو ایشیا جو ہے پھر بھی بہتر پوزیشن میں ہے اور یہ یورپ کا سائڈ جو ہے یورپ اور امریکہ اور یہ سارے جو ہیں وہ بڑی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہیں. تو میری پھر اس پر آج آپ سے تمام پاکستانیوں سے اور بالخصوص میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے سینئرز ہیں ہم پہ، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا یہ سوشل میڈیا ہو، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنی کوششوں کو مزید بڑھائیں اور کوشش کریں کہ بالخصوص پاکستان کے ان 4-5 صوبوں میں جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ کرونا کی جو بھی جس قسم کی بھی اس کے لیے آپ نے SOP ڈیسائیڈ کی ہے گورنمنٹ نے اور WHO نے، تو اس SOP پہ باقاعدگی سے عمل کریں. اس میں سب سے اہم جو SOP ہے وہ ماسک کا استعمال ہے. ماسک اگر ہر شخص کو لگا ہوگا تو جو خطرات ہیں وہ یقیناً جو ہیں 95% جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. 5% تو ویسے بھی نیگلیجیبل ہوتا ہے. اور تو یہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی اور احسن طریقے سے انجام دیں اور بالخصوص یہ جو کچی آبادیاں اور گنجان علاقوں کے مکین جو ہیں، خواہ وہ حیدرآباد ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو اور جتنے بھی دیگر شہر ہیں، ان شہروں کے دیکھا یہ گیا ہے کہ گنجان آبادی کے علاقوں میں کرونا کا جو SOP ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. یہ بے انتہا ضروری ہے. یہ ایسا چھپا دشمن ہے کہ جسے آپ دیکھ نہیں سکتے جب تک کہ وہ حملہ نہ کر دے. حملہ کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے. آپ خدارہ انڈیا میں جو ہے وہ خواتین کی، بچوں کی چیخ و پکار جو ہے، ان کی آہ و بکا جو ہے وہ سنیں اور نہ صرف وہ سن کے نصیحت لیں اور پاکستان کو اس مشکل گھڑی سے نکالنے میں اپنی بہتر صلاحیت کاوشیں بروئے کار لائیں. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور.